بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان ہو رہا تھا اور ان کی حالات زندگی کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت خط کے ذریعے میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو کسریٰ ایران جو فارس کا بادشاہ تھا، کسریٰ سے مشہور تھا، اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو اپنے خط کے ساتھ روانہ فرمایا، اور جو اس کے بعد کا واقعہ تھا وہ گزشتہ درس میں بیان ہو گیا تھا۔ یہی عبداللہ بن حذیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب اسلام کی فوجیں روم کی افواج سے ٹکرا رہی تھیں، اس فوج میں اور اسلامی لشکر میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بھی تھے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ اسلام کے جو مجاہدین ہیں وہ بڑے پختہ حوصلے کے لوگ ہیں اور راہ خدا میں اپنی جانیں پیش کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اس نے اپنی فوج سے کہا ہوا تھا کہ کچھ مسلمانوں کو اسلام کی فوجوں میں سے کچھ لوگ اگر گرفتار ہوں تو ان کو ذرا میرے دربار میں لے کر آنا، میں ان لوگوں سے ملوں گا۔ چنانچہ روم کی بادشاہ کی فوجوں نے، رومی فوجیوں نے کچھ مسلمان صحابہ کو، مجاہدین اسلام کے لشکر میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کو ہم آپ کے پاس لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ ان گرفتار لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے ان کے نبی کی صحبت اٹھائی ہو؟ تو بتایا کہ ان میں عبداللہ بن حذیفہ ہیں جو اس وقت کے صحابی ہیں جو اپنے نبی کی صحبت اٹھائیں، ان کو دیکھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ انہی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ روم کے بادشاہ نے عبداللہ کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ یہ بڑے دانشمند اور عقل مند اور سمجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، قیصر کے نام سے مشہور تھا، کہ میری ایک تجویز ہے عبداللہ تمہارے لیے، اگر تم وہ میری تجویز قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہاری بہت عزت اور تکریم کا معاملہ رکھوں گا، عزت سے تمہیں رہا کروں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ فرمانے لگے بتاؤ تمہاری کیا تجویز ہے؟ تو روم کا بادشاہ قیصر کہنے لگا تم عیسائیت قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا اور تمہاری خوب عزت اور تکریم کا معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ روم کا بادشاہ قیصر کی موجودگی میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے جرأت اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ بہتر مجھے مر جانا پسند ہے، اپنی موت پسند ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں عیسائیت قبول کر لوں۔ اسلام اور مذہب اسلام جب صحابہ
ان کی زندگیوں میں اترا ہے تو وہ ہر چیز کی قربانی دینا ان کو آسان تھی، لیکن اسلام پر ذرا برابر بھی آنچ آنا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اسلام اور دین کا سودا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا سودا کر لیتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہاں آسان ہے، کوئی لازم تھوڑی ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، اس طرح کی باتیں ہماری زبانوں سے نکلا کرتی ہے، لیکن صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا آسان تھا۔ دین کے بارے میں ذرا برابر بھی ان کو کسی بھی طرح کی کمزوری برداشت نہیں تھی۔ چنانچہ قیصر نے دیکھا کہ یہ تو بڑے مضبوط عزم کے انسان ہیں، ارادے والے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ سے قیصر روم کا بادشاہ کہنے لگا، آپ مجھے بڑے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ کے بارے میں میری ایک تجویز ہے، آپ قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ گرفتار ہیں، پاؤں میں زنجیریں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور بادشاہ سے کہنے لگے کیا تجویز ہے دوسری؟ کہا کہ تم اگر میری بات مان لو اور عیسائیت قبول کر لو تو میں اپنی سلطنت میں تمہیں شامل کر لوں گا، یعنی آدھی سلطنت تمہارے نام کر دوں گا۔ اتنی بڑی پیشکش، دنیا کی اتنی بڑی پیشکش کہ روم جو جس طرح کسریٰ سپر طاقت تھی اس دور کی، اسی طرح روم قیصر بادشاہ یہ بھی اس دور سپر طاقت تھی۔ عبداللہ بن حذیفہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیت قبول کر لو، اپنے ساتھ اپنی حکومت میں شامل کر لوں گا، بڑا عہدہ دے دوں گا، بڑا منصب دے دوں گا۔ لیکن پھر وہی عبداللہ بن حذیفہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، دین اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت، محبت، ایمان کی حقانیت، اللہ کی وحدانیت اس قدر دلوں میں اتری ہوئی تھی کہ وہ ساری چیزوں کا سودا کر سکتے تھے، لیکن اسلام اور ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے، نہ ان کو اس چیز کا برداشت تھا ذرا بھی۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ تو سلطنت کی بات کرتا ہے، آدھی سلطنت کی، اگر تم مجھے اپنی حکومت اور اپنی حکومت کے ساتھ جزیرۃ العرب کی بھی حکومت دے دے، اپنی سلطنت جو تیرا دائرہ کار ہے اور اس کے ساتھ جزیرۃ العرب جو تیرے دائرہ کار سے باہر حکومت ہے وہ بھی دے دے گا نا، تو پھر بھی مجھ سے امید نہیں رکھی ہو کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوئی کے برابر بھی پیچھے ہٹوں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی ارشادات کو اپنے کانوں سے سنا، آپ کی باتیں ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہیں، ہمیں ایمان اور دین کی حقانیت کا علم ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو دین کو بیچا کرتے ہیں دولت کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، مال کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر دین کا مذاق اور دین کا سودا سب سے آسان دکھتا ہے۔ یہ صحابہ کی پیاری زندگی تھی کہ حکومت کے کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا بلکہ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے غصے میں آ کر کہا کچھ زیادہ ہی بہادر دکھتے ہو تم مجھے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے اس روم کے بادشاہ سے، جو چاہے کر، جو تیرا جی چاہے کر، لیکن جس طرح کی امید تم مجھ سے لگا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے، مار دے مجھے جان سے، جسم سے جان نکل جائے گی لیکن دل سے ایمان ایک رتی کے برابر بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایسے تھوڑی قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اونچے درجے کی جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت، ان سے اللہ راضی ہے، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اونچے درجات حاصل کرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، یہ صحابہ کی جماعت
اللہ تعالیٰ ان کی تعریف قرآن میں کر رہے ہیں، ان کے اندر خوبیاں تھیں، اللہ کی عظمت محبت ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ چنانچہ جب ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور انہوں نے کہا کر دے جو تجھے کرنا ہے، اس نے کہا میں تمہیں پھانسی دوں گا، اور پھانسی دینے کا اس نے حکم صادر کر دیا اپنے درباریوں کو۔ اس کے حکم پر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو تختہ دار پر لا کر لٹکا دیا گیا، تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ لٹکے ہوئے ہیں، اور قیصر نے بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کے قریب سے تیر چلاؤ، ان کو تیر نہیں مارنا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی بہادری کو دیکھا تھا، صلاحیت کو دیکھا تھا، عقل مندی کو دیکھا تھا، مضبوطی کو دیکھا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ یہ بندہ اگر عیسائیت قبول کر لے تو میری سلطنت چلانے کے لیے بہترین ہے، میری سلطنت ایسا آدمی بہترین چلائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا تیر چلانا لیکن قریب سے گزارنا، تیر قریب سے گزرے گا ڈر جائے گا، اور ڈر کر کہے گا بادشاہ میری آپ کی بات قبول ہے۔ تو درباریوں نے تیر قریب سے چلانا شروع کیے، تیر قریب سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ بڑے مطمئن اور اطمینان سے لٹکے ہوئے، ذرا بھی حوصلوں میں کمی نہیں آ رہی، مطمئن چہرہ ہے، اطمینان والا چہرہ تھا۔ ان کو یقین تھا یہاں سے مر کر سیدھا اللہ کے پاس جائیں گے، جنت میں مزے کریں گے۔ دنیا کی زندگی ان کو پتہ تھا کہ یہ معمولی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل وہ ہے۔ ان کو پتہ تھا اگر میں یہاں شہید کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا استقبال کریں گے۔ بڑے مطمئن لٹکے ہوئے ہیں، تیر قریب سے گزر رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ان کی حوصلوں میں کمی نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس نازک بادشاہ نے اس خطرناک موقع پر اپنے درباریوں کو کہا کہ ایک دو تیر مار دو اس کو، ایک دو تیر اس کے پاؤں پہ لگا دو تاکہ یہ زخمی ہو، لگے گا پھر اس کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی مجھے مار رہے ہیں۔ درباری نے ایک تیر چلایا جس نے ان کے ہاتھ کو زخمی کر دیا، ہاتھ پہ لگا۔ تیر ایک گولی ہے، جیسے گولی انسان کو زخمی کرتی، تیر بھی ایسے زخمی کرتا ہے۔ ہاتھ زخمی ہو گیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہاتھ زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے ابھی ان کا دل نرم پڑ گیا ہو، پھر بادشاہ نے کہا، تیسری دفعہ کہا کہ حذیفہ ابھی بھی وقت ہے، عیسائیت قبول کر لو، عیسائیت قبول کر لو، ساری تکلیفوں سے تمہیں نجات دے کر اپنی حکومت سلطنت میں شامل کر لوں گا۔ آپ اس نازک وقت میں لٹکے ہوئے ہیں اور صاف صاف انکار کر دیا، صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھ سے ذرا برابر بھی اس کی امید نہیں رکھنا، جو کرنا ہے کر لو۔ بادشاہ نے پھر کہا کہ اب تیر مارو اس کو۔ چنانچہ آپ کے پاؤں پر تیر مارا، اور پھر بادشاہ نے کہا کہ اب بھی موقع ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، لیکن آپ نے اپنے عزم اور پختگی سے لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو نیچے اتارو، یہ ایسے نہیں مانے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ کو تختہ دار سے نیچے اتارا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ ایک بڑی کڑاہی، جس کو کڑاہا کہتے ہیں، اس میں تیل بھرو اور خوب گرم کرو۔ اور تیل بادشاہ کے حکم پر ایسے ہی کیا گیا کہ ایک بڑا کڑاہا لایا گیا، چولہے پہ رکھا گیا اور اس کو تیز گرم کیا گیا، تیل سے بھر دیا۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ ان کے اور ساتھی کہاں ہیں؟ پیچھے سارے ساتھی گرفتار تھے، کہہ رہے ان میں سے ایک ایک کر کے لے کر آؤ، ان کے سامنے ڈالو۔ چنانچہ مسلمان فوجیوں میں سے 2 کو لے کر آئے گئے، لشکر اسلام کے 2 ساتھیوں کو، 2 مجاہدین کو لایا گیا، ایک کو ڈالے ان کے سامنے، اور ایک لمحے میں بوٹی ہڈی سب برابر جل کر راکھ۔ پھر دوسرے مجاہد کو لایا گیا اور اس کو بھی اسی طرح جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا گیا۔ عزم کے سارے پکے تھے، ارادوں کے سارے پکے تھے، کسی بھی طرح بادشاہ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ چلنا منظور ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تیل کی ایک چھینٹا اگر ہماری طرف آ جائے تو ہم کانپ جاتے ہیں، ہاتھ لے کر گھومتے رہتے ہیں، تیل کی چھینٹی سے چھینٹا لگ گیا تھا، ہاتھ جل گیا۔ پورا کڑاہا تیل سے بھرا ہوا ہے اور تیل بھی کھول رہا ہے۔ جیسے ہی تیل میں دوسرے مجاہد کو ڈالا، گرتے ہی گوشت پوش چٹکنے لگا،
اور ایک دم سے کھال ہڈیوں سے الگ۔ اس کے بعد بادشاہ کو کی پوری توجہ تھی کہ کسی طرح عبداللہ بن حذیفہ کو اسلام سے روکا جائے اور عیسائیت قبول کرائی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اب ان کو ڈالو۔ جب عبداللہ بن حذیفہ کو اس کڑاہے کے قریب لے جانے لگے ڈالنے کے لیے، اور اس وقت قیصر بادشاہ بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ بڑے عزم کے پکے ہیں، بڑے ارادے کے پکے لوگ ہیں، تو مایوس تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو قریب لے گئے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو ٹپکنے لگے۔ جو درباری لے کر جا رہے تھے بادشاہ کو کہا، بادشاہ کامیاب ہو گئے، آپ ڈر گئے، یہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا میں اتنی دیر سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم میری بات پہلے ہی مان لیتے ہیں، میں تم سے پہلے سے کہہ رہا ہوں، اتنی بھی تکلیف تمہیں نہیں اٹھانے پڑتی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کہا کہ تم وہی میری بات تم نے اب قبول کر لی۔ کہا ایسا نہیں ہے، رونے کی یہ وجہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ اس جلتے ہوئے کڑاہے کو دیکھ کے میں ڈر گیا، موت سے ڈر گیا ہوں، میری رونے کی وجہ یہ نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو میں اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کاش میری جسم میں 1000 جانیں ہوتی، اللہ کی قسم ایک ایک کر کے میں 1000 جانیں اللہ کے نام پہ دیتا، تیری بات نہیں مانتا۔ اس پر رو رہا ہوں کہ ایک جان دوں گا اللہ کے نام پر، قربان کروں گا، شہید کا مرتبہ پاؤں گا، دین کی حقانیت پر جم کر اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ کاش کہ اس طرح کی موتیں مجھے 1000 بھی ہوتی میرے پاس تو 1000 موتیں قبول کرتا، اللہ کے پاس اس طرح جاتا۔ جب بادشاہ نے یہ ان کا عزم دیکھا تو اس نے اپنی انگلی کو دانت میں یوں رکھا اور کہنے لگا کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے عزم اور ارادے والے، اور کتنی ان کے دل میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ایسی مثال کہنے لگا میں نے نہیں دیکھی دنیا میں۔ درباریوں سے کہنے لگا اس کو چھوڑ دو۔ عبداللہ بن حذیفہ سے کہنے لگا تو بڑا اونچے درجے کا انسان ہے، اب میں تجھے آخری بات کہتا ہوں کہ تو جس درجے کا انسان ہے میں تجھے رہا کر دوں گا، ایک شرط ہے، میری پیشانی کو آ کر چوم۔ قیصر بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہہ رہے ہیں میری پیشانی کو چوم لے، تجھ جیسے قیمتی انسان میرے پیشانی کو چومے، یہ میری سعادت ہے، تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا، سوچنے لگے کہ چوموں نہ چوموں۔ کہا کہ اچھا تو مجھے رہا کرے گا، میرے جتنے ساتھی قیدی ہیں سب کو رہا کرے گا؟ کہا کہ سب کو رہا کر دوں گا، جتنے کا تو کہے گا، جتنے گرفتار ہیں سب کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کا سر چوم لے بھی ہوں تو میری جان کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھی رہا ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور اس کے سر کو چوم لیا۔ اس نے حکم دیا سب کو رہا کر دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سارے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حذیفہ سے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ اپنا واقعہ سنانے سے پہلے یہ کارگزاری تھی، سارے صحابہ کو جمع کی حضرت عمر نے کہ سارے صحابہ کو جمع کرو، جتنے مسلمان ہیں سب آ جاؤ۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو حضرت عمر نے کہا کھڑے ہو کر سناؤ کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے من عن اول تا آخر سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے جب یہ واقعہ سنا تو جوش اور انتہائی جذبے سے، خوشی سے روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ عبداللہ تو اس قابل ہے کہ تیرا سر چوما جائے۔ خلیفۃ المسلمین اٹھتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ماتھا چومتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب اٹھو، سب عبداللہ کا ماتھا چومو، بوسہ لو۔ یہ قیمتی انسان ہے، اس نے اسلام کی حقانیت ظاہر کر کر آیا ہے، اس نے اسلام کا سودا نہیں کیا، اس نے جان سب کی بازی لگا دی، اور یہ اس قابل ہے کہ اس کا ماتھا چوما جائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے بھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ماتھا چوما۔
بوسہ دیا، اور سارے مسلمان سارے صحابہ اٹھتے ہیں اور یہ کے بعد دیگر ایک ایک کر کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا ماتھا چومتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں اچھی طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ صحابہ کے دل میں اسلام کی کس قدر تھی اور کس قدر عظمت تھی۔ وہ ہر چیز کو قربان کر دینا آسان سمجھتے تھے، لیکن اسلام سے ایک سوئی کے برابر بھی پیچھے ہٹنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی الحمدللہ۔